معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 17، امرتسر اور گرداسپور کی 3 تحصیلیں۔ سب ہیڈنگ حاجی محمد اکرم۔ اگلے روز 18 اگست عید تھی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سورج طلوع ہونے سے قبل گاؤں چھوڑ دیں گے۔ میرے دادا بہت ضعیف اور بیمار تھے۔ ہمارے پاس سواری کے لیے صرف 1-2 بیل گاڑیاں تھیں۔ بزرگوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کو موقع دینے کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بچ جائیں گے، بصورت دیگر ان کا وقت تو پورا ہو ہی چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بزرگوں کو ساتھ نہ لے جانے پر میرے والد رو پڑے، لیکن ہم آخر کیا کر سکتے تھے۔ اس رات کوئی بھی نہ سویا۔ رات گئے میرے دادا نے میرے والد سے کہا، ساجے ایک دفعہ اکرم نو کہہ، اچھی آواز وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان وچ وہ نعت سنا جڑی وہ سناندا ہوندا ہے۔ ساجد ایک دفعہ اکرم سے کہو کہ وہ اونچی اونچی آواز میں وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائے جو وہ سناتا رہتا ہے۔ میری عمر اس وقت صرف 13 سال تھی۔ میری آواز میں کافی ترنم تھا اور میں اسلامی اہمیت کے دنوں میں نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ جب میں نے نعت پڑھنا شروع کی تو سب لوگ رونے لگے۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ البتہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہم جدا ہو رہے تھے اور ہماری زندگیاں خطرے میں تھیں۔ میں نے یہ پڑھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو گاؤں کے سکھ اور لالا جی ہندو دکاندار تک بھی رونے لگے۔ دادا جی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پتر مینوں بھول نہ جاویں۔ میں ان کا اکلوتا پوتا تھا، کیونکہ میرے تایا کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، جبکہ میری پھپھو کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور وہ کپورتھلا چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم سڑک پر تھے۔ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگوں کے رشتہ دار لاہور میں تھے، چنانچہ ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ قافلے میں 800 افراد شامل ہوں گے۔ بوڑھی عورتوں، حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کو چھکڑوں پر بٹھا دیا گیا، جبکہ باقی سب لوگ پیدل چلنے لگے۔ کچھ بزرگوں نے بھی آخری وقت پر ہمارے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں بھی پیدل چلنا پڑا۔ پروگرام یہ تھا کہ ہم مین روڈ پر چلیں گے، چنانچہ دیگر ملحقہ دیہات کے کئی افراد بھی ہمارے ساتھ آ گئے۔ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی سورج نکلنے سے پہلے علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خواتین قرآنی آیات پڑھ رہی تھیں، جبکہ جوان مرد حفاظت کا کام کر رہے تھے۔ جلد ہی قافلے کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ جب دن چڑھ آیا تو سکھوں کے پہلے جتھے نے ہر طرف سے دعویٰ بول دیا۔ ان کے پاس رائفلوں، ریوالور سمیت ہر قسم کا اسلحہ تھا، تاہم اکثریت کے پاس نیزے اور کرپانیں تھیں۔ ہم نے ابھی عید کی نماز تک نہیں پڑھی تھی کہ اچانک کربلا برپا ہو گئی۔ میری والدہ کا گزشتہ گرمیوں میں انتقال ہو چکا تھا، اس لیے مجھے صرف میرے والد نے پالا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم کھیتوں میں بھاگ رہے تھے۔ اگرچہ گاؤں کے دیگر کئی افراد بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن جب حملہ شروع ہوا تو ہر کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اس دوران والد صاحب کو گولی لگی اور وہ نیچے گر گئے، لیکن میں بھاگتا رہا کہ کھیتوں میں چھپ سکوں۔ ہمارے ارد گرد زخمی لوگوں کی آہیں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ سکھ نعرے لگا رہے تھے اور پنجابی میں گالیاں دے رہے تھے۔ جلد مجھے کھیتوں میں چھپے دیگر لوگ بھی مل گئے۔ ان میں ہمارے گاؤں کا عالم پیر عبدالصمد شاہ بھی تھا۔ میں نے اس سے قرآن پڑھنا سیکھا تھا اور مجھے نعتیں پڑھنا بھی اسی نے سکھائی تھی۔ اس نے نہایت پیار سے میری دیکھ بھال کی اور جلد گاؤں کے دیگر لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم سب رو رہے تھے تو شاہ جی نے ہم سب کو تسلی دی۔ شاہ جی کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ایک ہی شادی شدہ بیٹی تھی جو ان دنوں
امید سے تھی۔ اس کا شوہر کلکتہ میں کہیں کام کرتا تھا، وہ بھی دیگر عورتوں کے ساتھ بیل گاڑی پر بیٹھ گئی۔ جب سکھوں نے حملہ کیا تو شاہ جی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی اور کہا کہ اللہ تعالی ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین قائم رکھنا چاہیے۔ سکھ جتھے ہمارے آس پاس سے گزر رہے تھے، ایک بار تو وہ ہمارے کھیت کے پاس بھی آ گئے۔ انہیں وہاں کوئی مل گیا جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان عورتوں کو ساتھ لے گئے۔ جب رات ہوئی تو ہم لوگ کھیتوں سے نکل آئے۔ کچھ لوگوں کو لاہور جانے کا راستہ آتا تھا، چنانچہ ہم اس سمت کو روانہ ہو گئے۔ ہماری تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ کچھ عورتیں بھی بھاگ کر کھیتوں میں آ گئی تھیں۔ کئی 100 لوگ مارے بھی گئے تھے۔ ہم نے کئی افراد کی لاشیں دیکھی۔ ہمارے گاؤں کے لوہار کرم دین کی لاش بھی تھی، جس کی گردن میں بھالا مارا گیا تھا۔ ہر طرف لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ یہ ایک کریہ منظر تھا۔ میں واپس جا کر اپنے والد کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سب نے منع کر دیا۔ اگلے روز مزید مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم نے مین روڈ پر چلنے سے گریز کیا اور 2 روز بعد واگا پہنچے۔ ہم میں سے کئی افراد بہت زخمی تھے، کچھ راستے میں چل بسے۔ جب ہم پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو ہم اپنے پیاروں کو یاد کر کے پھر رو پڑے۔ دوسری طرف ہندوؤں اور سکھوں کی لاشوں سے سڑاند اٹھ رہی تھی۔ موت کے فرشتے نے کسی کو بھی نہیں بخشا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ 1947 سے پہلے مختلف مذاہب کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ایک ہندو گاؤں میں واقع اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا، جو ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور تھا۔ ارد گرد کے دیہات کے ہندو اور سکھ طلباء بھی ہمارے ساتھ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں مسلمان اکثریت پہ تھے، لیکن سکھ اور ہندو بھی تھے۔ وہ اسلام کے مذہب کا نہایت احترام کرتے تھے اور ہم بھی ان کے عقائد کا اسی طرح احترام کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم میں سے اکثر ایک ہی کنواں اور دیگر سہولیات استعمال کرتے تھے۔ تقسیم کے بعد میری زندگی دوبارہ کبھی ویسی نہیں رہی، اگرچہ میں نے کافی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ میرا بیٹا سعودی عرب چلا گیا، جہاں اس نے اچھی کمائی کی۔ میرے پوتے پوتیوں نے تعلیم کے شعبے میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ ایک پوتا انجینئر ہے، وہ بھی سعودی عرب میں ہے۔ اب پاکستان ہمارا وطن ہے، لیکن میں ہمیشہ اس گاؤں کے بارے میں سوچتا ہوں جہاں میری ماں دفن ہے۔ شاید دادا اور والد بھی ہیں، دفن ہوں گے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ البتہ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ حملہ آوروں نے گاؤں میں باقی رہ جانے والے تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دیا تھا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ سب ہیڈنگ: بٹالہ، گرداسپور اور پٹھان کوٹ۔ مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے پنجاب کی تقسیم کا سب سے ڈرامائی کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس مشرقی پنجاب میں شامل کی جانے والی ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلوں میں 15 سے 17 اگست کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ گرداسپور میں مسلمانوں کی اکثریت برائے نام یعنی 51% تھی۔ 14 اگست کو ان تمام تحصیلوں میں مسلمانوں نے پاکستانی پرچم لہرایا، جو سمجھتے تھے کہ ضلع گرداسپور مکمل طور پر پاکستان میں شامل ہوگا، چاہے وہاں ان کی اکثریت انتہائی کم ہی کیوں نہ تھی۔ در حقیقت حکومت پاکستان نے اپنے افسر مشتاق احمد چیمہ کو گرداسپور کا ڈپٹی کمشنر بھی مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے 14 اگست سے 17 اگست تک چارج بھی سنبھالا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس عرصے میں ہندوؤں کی جائیدادیں اور کاروبار کو ہتھیانا شروع کر دیا تھا اور کافی تشدد بھی پھیلایا۔ اس کا اعتراف بعض مسلمانوں نے بھی کیا جن سے میں نے انٹرویو کیے، لیکن انہوں نے 2-3 دنوں میں پیدا ہونے والے تشدد کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا۔ البتہ جب 17 اگست کو عوامی سطح پر یہ بات منظر عام پر آئی کہ یہ 3 تحصیلیں بھارت کو دے دی گئی ہیں، تو جواباً ہندوؤں اور سکھوں نے
خون ریز تشدد شروع کر دیا۔ سب ہیڈنگ: سید ضیاء محی الدین۔ بٹالہ میں ہمارے خاندان کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ہم علاقے کے ممتاز پیر تھے۔ چونکہ میرے والد پیر تھے، اس لیے ہندو اور سکھ بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک ہندو، رائے بہادر بھوانی سنگھ، ہمارا قریبی دوست تھا۔ وہ راجپوت تھا۔ ہم ان کے اہل خانہ کو بہن بھائی سمجھتے تھے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ مٹھائیوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ میرے والد کا نام سید نذر محی الدین ہے۔ وہ ہمیشہ بٹالہ میونسپلٹی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوتے تھے۔ بٹالہ میں کچھ انڈسٹری بھی تھی۔ سی ایم لطیف، جو بعد ازاں پاکستان کے ممتاز صنعت کار بنے، کا تعلق بھی بٹالہ سے تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ بٹالہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ گرداسپور ضلع کا سب سے بڑا شہر بٹالہ تھا۔ 14 اگست کو یہ افواہ پھیل گئی کہ بٹالہ پاکستان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگلے 3 روز تک پاکستانی پرچم بٹالہ میں لہرایا گیا۔ ہم نے اپنے ہندو دوستوں کو پناہ دینا شروع کر دی، لیکن 17 اگست کو صورتحال اچانک بدل گئی، لیکن ہم نے اس کے کوئی اثرات محسوس نہ کیے۔ ہندوؤں نے ہمیں ہراساں نہیں کیا تھا، ہمارا کوئی تصادم نہیں تھا، ہمیں براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ دیہی علاقوں میں سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام ضرور کیا۔ اصل لڑائی سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی۔ گرداسپور کے دیہی علاقوں میں سکھ کافی عسکریت پسند تھے۔ ہزاروں افراد پناہ لینے کے لیے ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے تھے۔ 17 سے 20 اگست کے درمیان ہمارے خاندان کے بیشتر افراد پاکستان منتقل ہو چکے تھے۔ ہم 8 افراد البتہ مسلمانوں کی مدد کے نقطہ نظر سے وہیں مقیم رہے۔ ہم نے دیکھا کہ بٹالہ کے نواحی علاقوں میں مسلمانوں کو ہلاک کیا جا رہا تھا۔ پھر ہم بھی 10 ستمبر کو پاکستان آ گئے۔ رخصتی کے وقت ہندو ہمارے پاس آئے اور بولے، آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ ایک سکھ ڈاکٹر اور ایک سینئر ہندو ڈاکٹر لڈر مائنی ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ مت جائیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ پھر بولے، اچھا کچھ عرصے کے لیے چلے جاؤ، پھر واپس آ جانا۔ خود میرے والد کی بھی یہی رائے تھی۔ ہم لاہور آتے جاتے رہتے تھے۔ بٹالہ لاہور سے صرف 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہجرت کے باعث ہمیں اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ہمارا خاندان پاکستان میں سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گیا۔ ہمارے کئی مرید تھے۔ میرے والد عوامی نمائندہ منتخب ہو گئے۔ پھر ہمیں لاہور میں 49 جیل روڈ پر ایک کرنل کا خالی مکان الاٹ کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: ایاز خان۔ بٹالہ میرا آبائی شہر ہے، جہاں ککے زئی پٹھانوں کی ہماری کئی نسلوں نے جنم لیا تھا۔ میری والدہ پٹھان کوٹ سے تعلق رکھتی تھیں۔ میں اپنے نانا کے گھر پٹھان کوٹ میں ہی پیدا ہوا تھا۔ میں 1947 میں بانسا والے بازار کے قریب واقع ایم بی ہائی اسکول بٹالہ میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ مارچ میں بٹالہ میں کوئی فسادات نہیں ہوئے تھے۔ جون یا جولائی میں البتہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں میرا چھوٹا بھائی اعجاز خان اور میں لاہور گئے۔ وہاں ہم نے سنا کہ امرتسر کے کچھ علاقے مجیٹ کے سکھوں نے بٹالہ میں حملہ کر کے خوف و ہراس پھیلایا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کو بھی نشانہ بنایا، لیکن خوش قسمتی سے میری والدہ اور چھوٹا بھائی اظہار خان کسی نہ کسی طرح بھاگ کر بچ گئے اور پھر ٹرک سے لاہور چلے گئے۔ میرے والد کے ایم نذیر پیدل ہی لاہور کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کرکٹ باؤلر والی ہیٹ پہن رکھی تھی اور ایک کارواں میں شامل ہو گئے جو ہزاروں مردوں اور خواتین پر مشتمل تھا۔ مسلم لیگ بٹالہ کے صدر سید بہاؤالدین کو پولیس اسٹیشن میں مسلمانوں کے لیے پناہ لینے کی کوشش کے دوران سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایک ہندو عینی شاہد کے مطابق بہاؤالدین کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ میرے ماموں شیخ محمد ریاض مسلم لیگ تحصیل گرداسپور کے صدر تھے۔ وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے اور گجرات جانے کے لیے ایک ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، جہاں ہمارا سرکاری ملازم قریبی رشتہ دار تعینات تھا۔
اسٹیشن پر کسی نے میری نانی کی چوڑیاں چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے شور مچاتے ہوئے کہا، ریاض ریاض، یہ آدمی میرا کڑا چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس پر میرے ماموں بولے، ماں جی یہ آدمی ہم سے زیادہ ضرورت مند لگتا ہے، اسے کڑا دے دیں۔ ہمارے بعض رشتہ دار حملوں میں مارے گئے، تاہم اکثریت 18 اگست کے بعد بخیریت پاکستان کی سرحد پار کر گئی تھی اور آنے والے دنوں میں قتل عام اور لوٹ مار سے بچ گئے۔ سب ہیڈنگ، نہرو نے بٹالہ کے متاثرین کی مدد کی۔ پنجاب مسلم لیگ کی ممتاز رہنما بیگم شاہ نواز، جن کے والد سر محمد شفیع ایک دور میں محمد علی جناح کے سیاسی قد کے لیڈر تھے، کا بٹالہ کے ارد گرد کے دیہات میں کافی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے ان دنوں کے کچھ واقعات بتائے لیکن تاریخ کا ذکر نہیں کیا، البتہ لگتا ہے کہ یہ 11 اگست کے بعد کے ہی واقعات تھے۔ نواب ممدوح نے مجھے ایک رات 10 بجے فون کیا اور کہا کہ انہیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ اس رات سکھ بٹالہ شہر پر حملہ کرنے والے تھے۔ وہ شہر ہمارے قبیلے کے افراد سے بھرا پڑا تھا۔ بیگم شاہ نواز آرائی برادری سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ میری خالہ لیڈی رشید، پاکستان کے پہلے چیف جسٹس میاں عبدالرشید کی اہلیہ، اور ان کا پورا کنبہ بھی وہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بڑا قتل عام روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہو کر لو۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی اور گورنر سر فرانسس موڈی کی بھتیجی مس میکوین کو فون کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گورنر کی طبیعت خراب تھی اور وہ سو گئے تھے۔ میں نے درخواست کی کہ انہیں جگائیں اور بتائیں کیونکہ یہ ایک اہم کال ہے۔ چنانچہ گورنر نے مجھ سے بات کی تو میں نے انہیں درخواست کی کہ آپ گورنر جنرل انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو فون کر کے بٹالہ شہر کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں نے انکل رشید کو لانے کے لیے اپنی کار بھیجی۔ وہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو فون کریں۔ لہٰذا انکل چیف جسٹس نے پنڈت جی سے بات کی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس وقت میری والدہ دہلی میں میرے بھائی میاں محمد رفیع، جو سینٹرل اسمبلی کے سیکرٹری تھے، کے پاس تھی۔ میں نے انہیں بھی فون کیا اور کہا کہ وہ اگلی صبح پنڈت جی سے مل کر بٹالہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اگلے روز پنڈت جی سے ملی۔ وہ میری والدہ کی نہایت عزت کرتے تھے اور انہوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں اور تازی پوری رات سو نہ سکے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بٹالہ کو بچا لیا گیا۔ سب ہیڈنگ، چودھری محمد بشیر صرف 3 روز کے لیے گرداسپور پاکستان میں شامل رہا، پھر خبر آئی کہ یہ ضلع بھارت کو دے دیا گیا تھا۔ چنانچہ ہم تحصیل پٹھان کوٹ کے گاؤں مکھن پور سے جلدی میں نکلے۔ گاؤں کی نصف آبادی مسلمان اور نصف ہندو تھی۔ ہمارے گاؤں کے کسی ہندو نے ہم پر حملہ نہیں کیا تھا اور نہ ہم نے ایسی کوئی کارروائی کی۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ملحقہ گاؤں کے سکھ چرن سنگھ اور دلیپ سنگھ بارڈر تک ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے۔ اگر وہ ہماری مدد نہ کرتے تو حالات مختلف ہوتے۔ ہم کشمیر کی طرف چلے گئے، پھر دریا پار کر کے شکر گڑھ تحصیل میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، والدین پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ چنانچہ میں، میرے 4 بھائی اور دادی پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد میں لاہور آ گیا اور گاؤں میں رہ جانے والی جائیداد کا کلیم تیار کیا، لیکن حکومت پاکستان نے ہماری کوئی مدد نہ کی۔ ہمارے گاؤں کے ہندو اچھے لوگ تھے۔ مکھن پورہ میں ہمارے گھر کے ساتھ ایک براہمن بوا دتا رہتا تھا۔ وہ ایک ساہوکار تھا اور بہت کم سود وصول کرتا تھا۔ ایک روز میں آنکھیں متروم ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا کہ وہ آیا اور میری آنکھوں میں کوئی دوائی ڈال دی۔ میں جلد ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولو، لہٰذا میں سب کچھ سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ ہندو لوگ بہت اچھے تھے۔ ہم وہاں خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے۔ ہم اس مٹی کا حصہ تھے۔ میں ہمیشہ واپس جانے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں نے پاکستان میں جرائم پیشہ عناصر کو
کامیاب ہوتے دیکھا۔ آج میرے 2 بیٹے وکیل ہیں۔ ہم نے مشکلات کے باوجود اچھی زندگی گزارنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن ہمارے سادہ سے گاؤں میں زندگی زیادہ بہتر تھی۔ مارچ 2004 میں بٹالہ کا ہمارا دورہ کافی مفید ثابت ہوا، کیونکہ ہماری 1947 کے واقعات کے بعض عینی شاہدین سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سب ہیڈنگ: اندرجیت۔ میری پیدائش بٹالہ میں ہوئی۔ وہاں سکھ اور مسلمان مکمل امن اور شانتی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم مذہبی تہواروں کے موقع پر مٹھائیوں کے تبادلے کرتے تھے۔ ہندو مسلمانوں سے کھانے کے تحفے کے طور پر کچا گوشت، صرف مٹن وصول کیا کرتے تھے۔ میرے 2 بہت قریبی دوست ستار اور یوسف تھے۔ چکری بازار ہندوؤں کا مضبوط گڑھ تھا۔ وسط میں ہندوؤں کے مکانات تھے، جبکہ ارد گرد مسلمانوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ 2.5 روز کے لیے گرداسپور کو پاکستان کا حصہ سمجھا گیا۔ پھر اعلان ہوا کہ تحصیل شکر گڑھ چھوڑ کر باقی ضلع بھارت میں شامل ہوگا۔ ان دنوں بٹالہ میں ایک مسلمان پولیس SHO شیخ غلام ربانی تھا۔ کرفیو نافذ کیا جا چکا تھا۔ SHO نے میرے بھائی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجی، کیونکہ مسلمانوں نے درخواست دی تھی کہ انہیں نوجوان ہندوؤں سے جان کا خطرہ تھا۔ سیکیورٹی کے لیے بلوچ، سکھ اور گورکھا ریجمنٹ کے فوجی شہر میں موجود تھے۔ بٹالہ بھارت میں شامل ہونے سے پہلے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں سے ان کے مکانات اور خواتین چھیننے کا منصوبہ بنایا۔ ان میں مسلم لیگ کا مقامی صدر بہاؤالدین شامل تھا۔ وہ کھلے عام بڑکے مارا کرتا تھا۔ وہ بٹالہ کے اچلی دروازے کا رہنے والا تھا۔ اس طرح کی نفرت انگیز مہم چلانے والا ایک مسلمان حمید ٹیڑھی مچھا بھی تھا۔ ان 2.5 ایام میں گاؤں چووال پر حملہ کیا گیا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت میں حصہ لینے کے لیے شریف پورہ، ضلع امرتسر جیسے دور دراز کے علاقوں سے بھی حملہ آور بٹالہ آئے تھے۔ تاہم 17 اور 18 اگست کو صورتحال اس وقت اچانک تبدیل ہو گئی جب ہم نے سنا کہ بٹالہ بھارت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بہاؤالدین کا سر قلم کر دیا گیا تھا، جبکہ حمید خواتین والا برقع پہن کر فرار ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں سے بھری بس نذر آتش کر دی۔ بس میں ایندھن ختم ہو گیا تھا۔ DSP سپورن سنگھ نے تمام ہندوؤں کو بچا لیا۔ میں خود بھی چھرا پکڑ کر کسی مسلمان کو ذبح کرنے نکلا، لیکن مجھے کوئی ہاتھ نہ آیا۔ میرے پاس بڑا چھرا تھا، لیکن ہمارے فوجیوں نے رشوت لے کر مسلمانوں کی 7 بسوں کو زندہ سلامت جانے دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو 24 گھنٹے کے لیے بیرنگ روڈ کے مہاجر کیمپ میں رکھا گیا۔ وہاں فائرنگ بھی شروع ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ فوجی خون آلود زیورات ہماری دکان پر بیچنے آیا کرتے تھے۔ میرے والد زر گر تھے۔ بٹالہ اور گرداسپور میں ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ قتل عام میں ڈوگرا فوج ملوث تھی۔ تقسیم کے 6 یا 7 ماہ بعد لاہور میں ایک کرکٹ میچ تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کیونکہ ایسے کئی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ہم میں سے کئی نوجوان پاکستان گئے۔ میری ملاقات اپنے دوست یوسف سے ہوئی، جو میرے ساتھ نہایت مہمان نوازی سے پیش آیا۔ ہم لاہور کے یکی گیٹ کے علاقے میں ٹھہرے تھے۔